اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حدیث کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں میرے لیکچرز کنٹینیو ہے۔ پچھلا لیکچر میں نے قول رسول کے حوالے سے دیا تھا، جو حدیث کے حوالے سے تھا۔ اب میں فردر اس کو مزید آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ حدیث کا جو مادہ ہے وہ ہے ہا دال سا۔ اس مادے سے بننے والے لفظ قرآن پاک میں 36 دفعہ آئے ہیں اور 4 مختلف اقسام میں آئے ہیں۔ تو حدث 3 دفعہ آیا ہے، حدیث 28 دفعہ آیا ہے، محدث 2 دفعہ آیا ہے، یحدث 3 دفعہ آیا ہے۔ قرآن میں ان کے معنی جو ہے مختلف مقامات پر جو آئے ہیں وہ مختلف قسم کے معنوں میں یہ آیا ہے۔ کہیں پر یہ ذکر یا بات یا واقعات یا افسانے کے معنوں میں آیا ہے، اور کہیں پہ یہ آیت اور وحی اللہ کے معنوں میں آیا ہے۔ اب میرا جو یہ تفصیل بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ کن مقامات پر ان حدیثوں کا مطلب کیا واقعی وہ حدیثیں ہیں جو بخاری، مسلم، نسائی، داؤد یا جو بھی ہمارے فرقے جن کو حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، کیا وہ حدیث کی کتابیں اصل میں، یا قرآن میں جو حدیث کا مطلب ہے وہ وحی اللہ یا قرآن کی آیتوں کو اصل میں حدیث کہا گیا ہے۔ تو آئیے میں مختلف حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سورہ طور سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ طور سورت نمبر 52، سورت نمبر 52 اور اس کی آیتیں 33 اور 34 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے آیت نمبر 33 سے ابتدا کرتے ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود گڑھ لیا ہے، یہ قرآن کی آیتوں یا قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بل لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آگے ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسی حدیث لے آئیں۔ بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں تو اس جیسی حدیث لے آئیں۔ بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، کس جیسی حدیث لے آئیں؟ بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان جیسی آیتیں لے آئیں اگر یہ واقعی میں سچے ہیں، یہ اپنے آپ کو اگر سچا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو سچا نہیں سمجھتے تو یقیناً یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، یہ دنیا میں امن نہیں لانا چاہتے، کیونکہ یہ سچے نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابیں ان کو کہتے ہیں جو قرآن سے ہٹ کے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن کی آیتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت، وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے نیکسٹ آیت میں چیلنج کیا ہے، کیا چیلنج کیا ہے؟ بحدیث من مثلہ، حدیث من مثلہ، اس جیسی حدیث، اس جیسی آیت، ان کانوا صادقین، اگر سچے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن ہی حدیث کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہی حدیث کی کتاب کہہ رہے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو بخاری کو، مسلم کو، اور جو جتنے فرقے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، اپنی اپنی حدیثی کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، ان میں کروڑوں اعمال ہیں۔ اسی وجہ سے اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں، اسی وجہ سے مختلف تہوار ہمارے ہاں۔ ہر جو دین کا جو پلر تھا، جو دین کا مرکز تھا، اس کو ہم نے ایک تہوار بنا دیا، ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا دیا۔ انہی کتابوں کی وجہ سے، کن کتابوں کی وجہ سے؟ جو قرآن سے ہٹ کر ہیں، جن پہ ہم نے پورا ایمان بنایا ہوا ہے، اور اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس حدیث کی کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لا رہے ہیں جس میں پریکٹیکلی ہر چیز بتائی گئی ہے کہ ہم نے عملی طور پر ایک کام کرنا ہے، ایک فلاحی ریاست بنانی ہے۔ اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمان تو چھوڑیں، پوری کی پوری انسانیت ایک نقطے پہ آ جائے گی، پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ جب پوری انسانیت ایک نقطے پہ آ جائے گی، امن آ جائے گا، تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ انہوں نے تو اپنا کاروبار چلانا ہے، یہ لوگ محنت تو کرتے ہیں نہیں، یہ دوسرے کی کمائی پہ عیش کرتے ہیں۔ تو قرآن پہ اگر یہ قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کو لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے کاروبار بند ہو جائیں گے، یہ زمین میں جتنا فساد ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ کتنا صاف طور پہ سورہ طور میں اس کی آیت نمبر 33 اور 34، اور اگر پوری بھی پڑھنا چاہیں پوری پڑھ کے دیکھ لیں، یا آپ لا محالہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو ہی حدیث کہہ رہا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے، یہ جو قرآن پاک ہے جس کو اللہ نے حدیث کی کتاب کہا ہے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے گھروں میں اور لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو قرآن کا پیغام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔